السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ولی کامل پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن ناظرین، اس معاشرے کے اندر ایک ایسا مکتب فکر بھی ہے جنہوں نے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا غوث العظم بھی بنا لیا ہے، جبکہ غوث العظم صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آج کے مکتب فکر ایک ایسا بھی ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حکم کے ساتھ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ کرتے تھے، لیکن پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حکم کے ساتھ زندہ کر دیتے تھے۔ تو ناظرین یقین مانیے، یہ کہیں بھی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہ بات نہیں کی۔ میں ناظرین یہ بھی بات بتاتا چلوں، کل میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑی کمال کی بات کہی۔ اس نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی نا ویسے ہی مت یعنی بچ چکی ہے، عقل نام کی ان کے پاس چیز ہی نہیں ہے۔ کہتے چلو یہ بات اگر کہہ لیتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا سمجھ لے کہ کچھ لوگ جو جب جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، کچھ لوگ ان کو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھایا تو وہ دوبارہ زندہ ہوئے، یہ بات کہتے چلو پھر بھی مان لیتے، وہ بزرگ یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، قبروں سے اٹھا کر زندہ کیا۔ تو وہ کہنے لگے پتہ نہیں ان کا دماغ کیسا ہے۔ خیر ناظرین، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، غالباً یہ مولانا ہے احمد نقشبندی شاید، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بغیر وضو نام لے وہ جل جاتا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بغیر وضو کے اگر کوئی نام لے تو وہ جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، وہ بچتا نہیں ہے۔ تو میں ناظرین آپ کو وہ گفتگو سنواتا ہوں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے کیا ہیں۔ برا وقت آ گیا امت کو، کتنے بڑے آقا غوث پاک۔ اجی میرے بھائی، اللہ کی قسم سن لو، تم میں تو 14ویں صدی کے گنہگار، خطاکار، سیاکار لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ، اکابر اولیاء اللہ، آج سے 400 سال، 500 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال پہلے کے اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، بغیر وضو غوث پاک کا نام اپنی زبان پہ نہیں لاتے تھے، بغیر وضو غوث پاک کا نام اپنی زبان پہ نہیں لیتے تھے۔ ایسی ذات کا نام غوث پاک ہے، معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ غوث پاک کا اللہ نے غوث اعظم کو رد بلا بنا دیا، دافع بلا ہے غوث پاک، دافع رنج و علم ہے غوث پاک، مومن کے ایمان کی دلیل ہے غوث پاک۔ جس زبان پہ غوث پاک کا نام ہوتا نا، یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل بن جاتا وہ نام۔ ایسی ذات کا نام غوث پاک ہے میرے بھائی۔ غوث پاک کے بیٹے حضرت سیدنا سید شاہ عبد الرزاق الگیلانی رضی اللہ تعالی، غوث پاک کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے بغداد کی گلیوں میں لوگوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں جا کے دریافت کیا یہ شخص ایسے زندہ کیوں جل گیا، تو جواب ملا بغیر وضو میرے بابا غوث پاک کا نام لیا تھا اس لیے جل گیا۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہے غوث پاک کا۔ پھر بعد میں سرکار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے، لا کے بولے بیٹے عبد القادر، اگر اتنا جلال رہے گا تو نانا کی امت تم سے استفادہ کیسے کر سکے گی؟ بیٹا یہ جلال مجھے دے دو، میرا جمال تم اپنے اندر لے لو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین دیکھیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ ولی ایسے ہیں کیونکہ وہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی بک گونیت طالبین نکال کر دیکھیں، کھول کر دیکھیں، وہ نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے، آمین بالجہر کو بھی مانتے تھے۔ خیر ناظرین، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہ بھی بات کرتا چلوں، کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کو مقام اتنا دے دیتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کے رب العالمین کے تک مقام تک پہنچا دیتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔
لیکن ناظرین شاید ان کو یہ نہیں پتہ کہ اگر آپ قرآن پاک کا تیسرا سپارہ پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی وہ ہیں جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ بلکہ ایک آیت یہ بھی بتاتا چلوں جو قرآن نے بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا ہے، وہ ہے سورہ کہف کے اندر۔ دیکھیں وہ جو اللہ کے ولی ہیں صحاب کہف ہیں، وہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، آپ کو سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ جب وہ 309 سال سوئے رہے ہیں، جب ان کو اٹھایا گیا کم لبستہ، اب وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ بریلوی مکتب فکر یہ کہتا ہے جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کے دروگے کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے کہ جی ہمارا کوئی مریض تو ادھر نہیں آ گیا، استغفر اللہ ماذا، یہ بھی بات کہی جاتی ہے۔ خیر یہ جو اللہ کے ولی ہیں اصحاب کا، یہ سو گئے ہیں، جب ان کو اٹھایا گیا کم لبستہ، پوچھا گیا کتنے دن سوئے ہو، وہ آگے سے کہتے ہیں لبستو یومن او بعد یوم، صبح سوئے ہیں 12 بجے اٹھ گئے ہیں، یعنی دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اگر تیسرا سپارہ کھولتے ہیں تو قرآن پاک کی یہ بات کہتی ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ خیر ناظرین یہ تیسرے سپارے کی آیت ہے۔ جب آپ تیسرا سپارہ کھولیں گے 16 لائنوں والا، دوسرے پیج کے اندر آپ جائیں گے، یعنی پہلا صفحہ پلٹ کے دوسرے پہ، تو آپ نیچے سے اوپر آئیں گے تو آپ کو غالباً 6 یا 7ویں لائن پہ یہ آیت مل جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام یہ سو گئے ہیں، اپنی سواری انہوں نے باندھ دی ہے، کھانا پینا درخت کے ساتھ باندھ دیا ہے، سو گئے ہیں، 100 سال سوئے رہے ہیں۔ جب ان کو اٹھایا گیا تو پوچھا گیا کم لبستہ، کتنے دن سوئے رہے ہو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دن یا دن کے کچھ حصہ سویا رہا ہوں، یعنی صبح سویا ہوں 12 بجے اٹھ گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بابے جو ہے نا اگر زندہ ہو تو کم سنتے ہیں، قبر میں جا کر زیادہ سنتے ہیں۔ بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام دیکھیں اب 100 سال گزر گیا ہے، سواری جو ہے ان کا گدھا، قرآن پاک نے گدھا کہا ہے، قرآن نے تو وہ گدھا ہے، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، تو اللہ پاک نے دوبارہ گدھا بنا دیا، اس نے ہینک لگا دی۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میں مان گیا ہوں، 100 سال گزر گیا لیکن نہ پانی خراب ہوا ہے نہ کھانا خراب ہوا ہے۔ باقی ناظرین میں یہاں پہ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یقین مانیے، دعا کیا کریں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کے اوپر اکٹھا فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔